فرمایا جب یہ اللہ زندگی دیتا ہے تو اس زندگی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نور یمشی بہ، کہ پھر جو اللہ رب العزت اسے نور عطا کرتا ہے، پھر جب وہ چلتا پھرتا ہے تو نور اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو نور اس کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ زبان بند بھی رکھے، وہ زبان بند بھی رکھے، اگر خاموشی سے بھی چلتا رہے تو دیکھنے والا دیکھ کر ہی چلنا پڑتا رہتا ہے۔ وہ خاموش بھی رہے تو اس کے چلنے کو دیکھ کر لوگ اس کے چلنے جیسا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اس کو دیکھ کر اگر وہ خاموشی سے جب چلتا ہے تو لوگ اس کی خاموشی کو بھی اپنا لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے چلنے سے نور یمشی بہ، کہ وہ جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے، اس گزرنے کے ساتھ ساتھ جس راستے سے گزرتا ہے اللہ رب العزت اس راستے کو بھی منور کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام جہاں بھی جاتے ہیں وہ علاقہ جیسا بھی ہو، جب اولیاء کرام وہاں سے گزر جائیں، جب وہاں پہ ڈیرہ ڈال لیں تو ان کے یہ گزر جانے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے یمشی بہ، کہ وہ جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ اللہ والا جب چلتا ہے تو اللہ رب العزت جس راستے سے وہ گزرتا ہے اللہ رب العزت اس راستے کو بھی منور کر دیتا ہے، اس راستے سے گزرنے والوں کو بھی راہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اب ہم ایک اگر مثال سمجھے، ہم سنتے آئے، پڑھتے آئے، کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے صغیر ہے، یہاں پر محمد بن قاسم نے اسلام کی ایک شمع جلائی ہے۔ مختصر طور پر غور کریے گا، محمد بن قاسم یہاں پہ آ کر واپس چلا گیا، یہاں پر آ کر واپس چلا گیا، لیکن وہ جب ایمان کے نور سے منور تھا تو وہ جس راستے سے گزر کے آیا تھا وہ سارے راستے منور ہو گئے، وہ سارے راستے منور ہو گئے۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ جو جب چلتے ہیں فی الناس، لوگوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کی زیارت کر کے ہی فیض یاب کرتے ہیں، لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور احادیث مبارکہ اور تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے کہ اولیاء اللہ کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، اولیاء اللہ کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب احادیث مبارکہ کے ساتھ تھوڑا مختصر کرتے ہوئے اگلی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال ہے۔ کون سا سال ہے؟ آخری سال ہے، اور آخری سال گزر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے اٹھتے ہیں، مسجد نبوی سے اٹھ کر اپنے صحابہ کو ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ حدیث غور سے سنتے جانا ہے، اپنے صحابہ کو ساتھ ملاتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر شہید ہو جانے والے، غزوہ احد کے اندر شہید ہو جانے والے شہداء کی قبروں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقیدہ سمجھانا ہے آپ۔ یہ ہم جو عرس مناتے ہیں اس کے حوالے سے بڑی یہ چند چیزیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ عرس منانا سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے چلتے ہیں، وہاں ان کے شہیدوں کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد منبر لگایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ منبر لگایا جاتا ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ مختصر طور پر سمجھتے جائیں۔ آقا علیہ السلام شہدائے احد کے شہید ہو جانے کے 8 سال بعد وہاں پہ گئے۔ کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب، جا شہیدوں کی قبروں کے اوپر، جا شہیدوں کی قبروں کے اوپر، وہاں پر جا کر منبر لگا۔ منبر جب لگایا جاتا ہے تو منبر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنے صحابی موجود ہیں کہ منبر کی ضرورت پیش آئے، اتنے صحابی ہیں کہ منبر کی ضرورت پیش آئے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں اس کے اندر کہ ہم آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ثنا خوانی ہوتی ہے، ثنا خوانی کے بعد منبر لگایا جاتا ہے، پھر منبر کے اوپر اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی شان ہوتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے منبر لگایا اور منبر لگا کر فرمانے لگے، انی فرد لکم، کہ بے شک میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور میں یہاں سے جا کر پھر تمہارے لیے آگے بخشش کا سامان کرنے والا ہوں، تمہارے لیے بخشش کا سامان کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی جب قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، جب ولی قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، جب شہداء قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ قبر کے اندر چلے گئے تو اب اس دنیا سے ناتا کٹ گیا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا کر تمہارے لیے اور مغفرت کا سبب بنوں گا۔ اور پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت فرمائی، فرمایا انا شہید، کہ میں یہاں سے جانے کے بعد تمہارے اوپر گواہ رہوں گا، شاہد رہوں گا، تمہیں دیکھتا رہوں گا قیامت تک۔ میرا جو امتی دنیا کے اندر جو کرتا رہے گا، میں نبی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں اس کو دیکھتا رہوں گا کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے۔ اور پھر وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ، فرمایا کہ ہاں میدان کے اندر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وہاں پر فرمایا کہ میں ابھی یہاں سے ہی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ نبی یہ بتا کے جا رہا تھا کہ جب نبی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر نبی دنیا کے اوپر ہو، نبی دنیا کے اوپر ہو تو یہاں زمین پہ کھڑے ہو کر وہ نبی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا تھا، اے میری امت، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میں قبر کے اندر زندگی میں تو حوض کوثر دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، مگر اب میں اسی زمین کے اوپر ہوں گا، میں تمہیں بدرجہ اعلیٰ یہاں پر دیکھتا رہوں گا۔ جب بھی میرا کوئی امتی مجھے دنیا کے کسی کونے میں یاد کرے گا، میں اس کو اسی طریقے سے دیکھوں گا جیسے میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي أَعْطَيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یہ عقیدے کے ٹکڑے ہیں اس وجہ سے تھوڑا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مفاتیح الارض، مجھے کائنات کی زمین کے، کائنات کے تمام خزانے عطا کر دیے گئے، کائنات کے تمام خزانے عطا کر
دیے گئے ہیں اور فرمایا ہاں اللہ رب العزت واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، تقسیم کرنے والا میں محمد ہوں۔ اب خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو دی ہے، فرما دیا ہے میرے محبوب یہ کائنات میں نے بنائی تیرے لیے، اب یہ کائنات کو تالے لگا کے، کائنات کی ہر شے کو تالے لگا کے اے محبوب میں تمہیں چابیاں دے رہا ہوں، اب جس کو تو چاہتا ہے اس میں سے خزانے نکالتا جا، اپنے محبت کرنے والوں کو دیتا جا۔ اور آخری بات فرمایا ہاں اے میری امت، مجھے جاننے کے بعد یہ غم نہیں ہوگا، مجھے یہ خوف نہیں ہوگا کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب ذرا سمجھنے والی بات یہ ہے، کھڑے ہیں آپ قبروں کے اوپر، شہیدوں کی قبروں کے اوپر، اور فرما رہے ہیں کہ اب مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے اوپر اہل سنت کے اوپر یہی فتویٰ لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے وہاں منبر پر یہ بات بتا دی کہ اے میری امت، یہ قبروں پہ آ جانا، یہ میرے نبی، یہ اس نبی کی سنت ہے، قبروں کی زیارت کرنا، ان کے عرس منانا، ان کا ذکر کرنا، اب یہ میرے بعد میری سنت رہے گی، شرک نہیں ہوگا۔ میری تقریر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، یہ میری سنت رہے گی، اب یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہاں خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تم دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو حاضرین مکرم، یہ ہمارا عرس منانا، قبروں کی زیارت کرنا، اولیاء کی زیارت کرنا، اولیاء کے عرس منانا، ان کا باقاعدہ اہتمام کرنا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سنت فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجا ہے، جو بیان کیا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔